معزز سامعین، آداب۔ آج نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے جو افسانہ پیش کیا جا رہا ہے اس کا عنوان ہے بابا نور، جس کے مصنف احمد ندیم قاسمی صاحب ہیں۔ میں ہوں صداکار اشہد قریشی۔ کہاں چلے بابا نور؟ ایک بچے نے پوچھا۔ بس بھائی، یہیں ذرا ڈاک خانے تک۔ بابا نور بڑی ذمہ دارانہ سنجیدگی سے جواب دے کر آگے نکل گیا اور سب بچے کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ صرف مولوی قدرت اللہ چپ چاپ کھڑا بابا نور کو دیکھتا رہا۔ پھر وہ بولا، ہنسو نہیں بچوں، ایسی باتوں پر ہنسا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی ذات بے پرواہ ہے۔ بچے خاموش ہو گئے اور جب مولوی قدرت اللہ چلا گیا تو ایک بار پھر سب کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ بابا نور نے مسجد کی محراب کے پاس رک کر جوتا اتارا، ننگے پاؤں آگے بڑھ کر محراب پر دونوں ہاتھ رکھے، اسے ہونٹوں سے چوما، پھر اسے باری باری دونوں آنکھوں سے لگایا، الٹے قدموں واپس ہو کر جوتے پہنے اور جانے لگا۔ بچے یوں ادھر ادھر کی گلیوں میں کھسکنے لگے جیسے ایک دوسرے سے شرما رہے ہوں۔ بابا نور کا سارا لباس دھلے ہوئے سفید کھدر کا تھا، سر پر کھدر کی ٹوپی جو سر کے بالوں کی سفیدی سے گردن تک چڑھی ہوئی معلوم ہوتی تھی۔ اس کی سفید داڑھی کے بال تازہ تازہ کنگھی کی وجہ سے خاص ترتیب سے سینے پر پھیلے ہوئے تھے، گورے رنگ میں زردی نمایاں تھی۔ چھوٹی چھوٹی آنکھوں کی پتلیاں اتنی سیاہ تھیں کہ بالکل مصنوعی معلوم ہوتیں۔ لباس، بالوں اور جلد کی اتنی بہت سی سفیدی میں یہ تو کالے بھورا نقطے بہت اجنبی سے لگتے، لیکن یہی اجنبیت بابا نور کے چہرے پر بچپنے کی سی کیفیت طاری رکھتی تھی۔ اس کے کندھے پر سفید کھدر کا ایک رومال تھا جو لوگوں کے ہجوم سے لے کر مسجد کی محراب تک 3-4 بار کندھا بدل چکا تھا۔ ڈاک خانے چلے بابا نور؟ دکان کے دروازے پر کھڑے ایک نوجوان نے پوچھا۔ ہاں بیٹا، جیتے رہو، بابا نور نے جواب دیا۔ قریبی ایک بچہ کھڑا تھا، تڑاک سے تالی بجا کر چلایا، آہا ہا، بابا نور ڈاک خانے چلا، بھاگ جا یہاں سے، نوجوان نے بچے کو گھڑکا۔ اور بابا نور جو کچھ دور گیا تھا پلٹ کر بولا، ڈانٹ کیوں رہے ہو بچے کو؟ ٹھیک ہی تو کہتا ہے، ڈاک خانے ہی تو جا رہا ہوں۔ دور دور سے دوڑ دوڑ کر آتے ہوئے بچے بے اختیار ہنسنے لگے اور بابا نور کے پیچھے ایک جلوس مرتب ہونے لگا، مگر آس پاس سے نوجوان لپک کر آئے اور بچوں کو گلیوں میں بکھیر دیا۔ بابا نور اب گاؤں سے نکل کر کھیتوں میں پہنچ گیا تھا۔ پگڈنڈی مینڈ مینڈ جاتی ہوئی اچانک ہرے بھرے کھیتوں میں اترتی تو بابا نور کی رفتار میں بہت کمی آ جاتی۔ وہ گندم کے نازک پودوں سے پاؤں، ہاتھ اور چولے کا دامن بچاتا ہوا چلتا۔ اگر کسی مسافر کی بے احتیاطی سے کوئی پودا پگڈنڈی کے آر پار کٹا ہوا ملتا تو بابا نور اسے اٹھا کر دوسرے پودوں کے سینے سے لپٹا دیتا اور جس جگہ پودے نے زخم کھایا تھا اسے کچھ یوں چھوتا جیسے زخم سہلا رہا ہے، پھر وہ کھیت کی مینڈ پر پہنچ کر تیز تیز چلنے لگتا۔ 4 کسان پگڈنڈی پر بیٹھے حقے کے کش لگا رہے تھے۔ ایک لڑکی گندم کے پودوں کے درمیان سے کچھ اس صفائی سے درانتی سے گھاس کاٹتی پھر رہی تھی کہ مجال ہے جو کسی پودے پر خراش آ جائے۔ بابا نور ذرا سا رک کر لڑکی کو دیکھنے لگا۔ وہ گھاس کی دستی کاٹ کے ہاتھ پیچھے لے جاتی، گھاس پیٹھ پر لٹکی گٹھری میں ڈال کر پھر درانتی چلانے لگتی۔ بھائی کمال ہے، بابا نور نے دور ہی سے کسانوں کو مخاطب کیا، یہ لڑکی تو بالکل مداری ہے، اتنی لمبی درانتی چلا رہی ہے، چپے چپے پر گندم کا پودا اگ رہا ہے، لیکن درانتی گھاس کاٹ لیتی ہے اور گندم کو چھوتی تک نہیں۔ یہ کس کی بیٹی ہے؟ تو کس کی بیٹی ہے بیٹا؟ بابا نے لڑکی سے پوچھا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو ایک کسان کی آواز آئی، میری ہے بابا۔ تیری ہے؟ بابا نور کسانوں کی طرف جانے لگا۔ بڑی سیانی ہے، بڑی اچھی کسان ہے، خدا حیات لمبی کرے۔ آج کہاں چلے بابا؟ لڑکی کے باپ نے پوچھا۔ ڈاک خانے؟ دوسرے نے پوچھا۔ ہاں، بابا نور ان کے پاس ذرا سا رک کر بولا، میں نے کہا پوچھاؤں شاید کوئی چٹھی وٹھی آئے ہو۔ چاروں کسان خاموش ہو گئے۔ انہوں نے ایک طرف ہٹ کر پگڈنڈی چھوڑ دی اور بابا نور آگے بڑھ گیا۔ ابھی وہ کھیت کے پرلے سرے پر پہنچا ہی تھا کہ لڑکی کی آواز آئی، لسی پیو گے بابا نور؟ بابا نور نے مڑ کر دیکھا اور گاؤں سے نکلنے کے بعد پہلی بار مسکرایا۔ پی لوں گا بیٹا۔ پھر ذرا سا رک کر بولا، پر دیکھ ذرا جلدی سے لا دے، ڈاک کا منشی ہوا کے گھوڑے پر سوار رہتا ہے، چلا نہ جائے۔ لڑکی نے گھاس کی گٹھری کندھے سے اتار وہیں کھیت میں رکھی،
پھر وہ دوڑ کر مینڈ پر اگی ایک بیری کے پاس آئی، تنے کی اوٹ میں پڑے برتن کو خوب چھلکایا، ایلومینیم کا کٹورا بھرا اور لپک کر بابا نور کے پاس جا پہنچی۔ بابا نے ایک ہی سانس میں سارا کٹورا پی کر رومال سے ہونٹ صاف کیے، بولا، نصیبہ اس لسی کی طرح صاف ستھرا ہو بیٹا، اور آگے بڑھ گیا۔ مدرسے کے برآمدے میں ڈاک کا منشی بہت سے لوگوں کے درمیان بیٹھا روزانہ کے فارم پر کر رہا تھا۔ وہ دیہاتیوں کو معلومات سے بھی مستفید کرتا رہتا۔ میرا سالہ وہاں کراچی میں چپراسی کا کام کرتا تھا، جب وہ مرا تو مجھے فاتحہ پڑھنے کراچی جانا پڑا۔ بات یہ ہے دوستوں کہ ایک بار کراچی ضرور دیکھ لو، چاہے وہاں گدا گاڑی میں جتنا پڑے۔ اتنی موٹر کاریں ہیں کہ ہمارے گاؤں میں تو اتنی چڑیاں بھی نہیں ہوں گی۔ ایک ایک موٹر پر وہ عورت ذات بیٹھی ہے کہ اللہ دے اور اللہ ہی لے، بندہ نہ لینے میں ہے نہ دینے میں۔ بندوں کو پریوں سے کیا لینا دینا، اللہ کی قدرت یاد آ جاتی ہے، نماز پڑھنے کو جی چاہنے لگتا ہے۔ ایک سیٹ کہہ رہا تھا کہ بس ایک اور بڑی لام لگ جائے تو کراچی ولایت بن جائے گی۔ کہتے ہیں کہ کتنی بار لام لگنے لگی پر لگتے لگتے رہ گئی، کوئی نہ کوئی بیچ میں ٹانگ اڑا دیتا ہے۔ کہتے ہیں لام میں لوگ مریں گے، کوئی پوچھے لام نہ لگی تو جب بھی تو لوگ مریں گے، لام میں گولے سے مریں گے ویسے بھوک سے مر جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہی تو ہے، ایک دیہاتی بولا، پر منشی جی پہلے یہ بتاؤ کہ لفافہ کنی کا کب کرو گے؟ منشی نے اسے کچھ سمجھانے کے لیے سامنے دیکھا تو اس کی نظر ایک نقطے پر جیسے جم کر رہ گئی۔ اس کا رنگ فق ہو گیا اور وہ بجھی ہوئی آواز میں بولا، بابا نور آ رہا ہے۔ سب لوگوں نے پلٹ کر دیکھا اور پھر سب کے چہرے کملا گئے۔ بچے مدرسے کے دروازوں اور کھڑکیوں میں جمع ہو کر بابا نور کی سرگوشیاں کرنے لگے۔ منشی نے انہیں ڈانٹ کر اپنی اپنی جگہ پر بٹھا دیا۔ سفید براق بابا نور سیدھا مدرسے کے برآمدے کی طرف آ رہا تھا اور لوگ جیسے سہمے جا رہے تھے۔ برآمدے میں پہنچ کر اس نے کہا، ڈاک آ گئی منشی جی؟ آ گئی بابا، منشی نے جواب دیا۔ میرے بیٹے کی چٹھی تو نہیں آئی؟ بابا نے پوچھا۔ نہیں بابا، منشی بولا۔ بابا نور چپ چاپ واپس چلا گیا۔ دور تک پگ ڈنڈی پر ایک سفید دھبا رینگتا ہوا نظر آتا رہا اور لوگ دم بخود بیٹھے اسے دیکھتے رہے۔ پھر منشی بولا، 10 سال سے بابا نور اسی طرح آ رہا ہے، یہی سوال پوچھتا اور یہی جواب لے کر چلا جاتا ہے۔ بیچارے کو یہ یاد نہیں رہا کہ سرکار کی وہ چٹھی بھی تو میں نے ہی اسے پڑھ کر سنائی تھی۔ اس میں خبر تھی کہ بابا کا بیٹا برما میں بم کے گولے کا شکار ہو چکا تھا۔ جب سے وہ پاگل سا ہو گیا ہے، مگر خدا کی قسم ہے دوستوں، اگر آج کے بعد وہ پھر بھی میرے پاس یہی پوچھنے آیا تو مجھے بھی پاگل کر جائے گا۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی، اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔